یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے چھاپوں، تلاشیوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں جنوبی اور وسطی کشمیر سے جھوٹے الزامات کے تحت ایک نوجوان کو گرفتار اور 3 دیگر کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سینئر رہنما محمد یوسف طارقامی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ پر لگائی گئی پابندی کی دنیا کے کسی بھی جمہوری نظام میں مثال نہیں ملتی۔ قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ علاقے میں لاک ڈاؤن کے 7 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، جو دنیا بھر کے مبصرین بھارت کے نام نہاد جمہوری چہرے پر ایک انمٹ سے دھبے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کشمیر پریس کلب نے 2 ویڈیو جرنلسٹس کو ہراساں کیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ قیوم خان اور قیصر میر نامی ان ویڈیو جرنلسٹس کو گزشتہ روز پولیس نے ایس ایس پی کے سامنے اس وقت ہراساں کرتے ہوئے ان کے کیمرے اور موبائل فون چھین لیے تھے جب وہ ہکری پورہ پلوامہ میں NIA کے چھاپے کی عکس بندی کرنے لگے تھے۔ کشمیر پریس کلب نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں صحافیوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائم مقام چیئرمین عبدالحمید بٹ نے جھوٹے الزام کے تحت پلوامہ کے باپ بیٹی کو نامعلوم جگہ منتقل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اونچے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی بھی بھارت کے درجے میں تنزلی پر غور کر رہا ہے۔ یہ غور واشنگٹن میں قائم جمہوریت اور انسانی آزادیوں کو مانیٹر کرنے والے ادارے فریڈم ہاؤس کی اس سالانہ رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد کیا جا رہا ہے جس میں بھارت دنیا کے 25 بڑے جمہوری ملکوں کی فہرست میں سب سے نیچے چلا گیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کی فسطائی حکومت نے اپنا ہندوتوا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کو نہ صرف اپنی 10 لاکھ فورسز کے محاصرے میں رکھا ہوا ہے بلکہ قابض فورسز انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ تاہم غیور کشمیری اس تہذیبی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور بھارت کے غرور کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان محمد رفیق ڈار کی گفتگو۔ ریاست جموں کشمیر کی عوام حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جاری جدوجہد میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا گزشتہ کئی دہائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ نریندر مودی کی سرپرستی میں بھارت سرکار نے اس میں کئی گنا اضافہ کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کی جارحیت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کو عملاً دولت کر کے اس کی قومی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں قدغن پابندیاں، کریک ڈاؤن، لاک ڈاؤن کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں لا کر اسے ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ریاست جموں کشمیر کی عوام اپنی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اگر اپنی تمام فوج بھی کشمیر میں جھونک دیں تب بھی کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ بھارت وقت ضائع کیے بغیر کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم کرے۔